باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ خداوند جلیل آپ تمام مومنین کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے غم میں جو آپ نے آنسو بہائے، ان آنسوؤں کے صدقے آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں، آپ کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ بی بی زہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائیں۔ ہمارے مرحومین جو انگلی تھام کر ہاتھ پکڑ کر ہم سب کو ان مجالس میں لے کے آتے تھے، ان مجالس کے آداب و اطوار ہمیں سکھائے، خداوند منان ان تمام مرحومین کو بھی بی بی زہرا اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں، ان کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرمائیں، ان آنسوؤں کے صدقے ان سب کی قبروں کو نورانی فرمائیں۔ یہاں اور دنیا کے کسی بھی گوشہ و کنار میں جو لوگ دین محمد مصطفیٰ اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت بجا لا رہے ہیں، محرابوں میں، ممبروں پر، حوضات میں، اسکولوں میں، مکتبوں میں اور معاشرے کے اور دوسری جگہوں پر خدا ان دین کے خدمت گزاروں کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ زندگی سیکھنے کا نام ہے، زندگی تعلیم کا نام ہے۔ زندگی بھر جن لوگوں سے ہم نے کچھ سیکھا ہے، کسی کلاس روم میں، کسی محراب میں، کسی ممبر کے سامنے، کسی اسکول و کالج میں، مکتب میں، درسگاہ میں، حوضے میں، اگر وہ ہمارے محسن اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ آپ مومنین کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، مجھ حقیر طالب علم کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، اگر وہ اس وقت قبروں میں سو رہے ہوں، خدا آج کی شب کے طفیل، شب جمعہ کے طفیل، ان سب کو نبی رحمت اور آل نبی کی شفاعت نصیب فرمائیں، ان کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرمائیں۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہوں اور کوئی ان کے لیے فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو، خدا ایسے تمام مرحومین کو بھی بی بی زہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ ان ایام شہادت بی بی فاطمۃ الزہرا میں یہاں اور دنیا بھر میں جن مومنین نے، جن مومنات نے، جن نوجوانوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا، جن علماء نے ان مجالس کو خطاب کیا، جن مرثیہ خانوں نے ان مجالس میں مرثیے پڑھے، جن نواح خانوں نے نوحے پڑھے، جن نوجوانوں نے نظر و نیاز اور تبرکات تقسیم کیے، جن مومنین نے مالی تعاون پیش کیا، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، ان کے گھروں میں جو پڑھ رہے ہیں ان بچوں کی اور نوجوانوں کی پڑھنے میں، تعلیم میں برکت عطا فرمائیں،
اور جو پڑھ لکھ کے اس وقت بیٹھے ہوئے، خدا ان سب کو بھی آبرو مندانہ عزت مندانہ روزگار عطا فرمائیں۔ اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بانیان مجالس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، جو علماء اور دوسرے لوگ اس علاقے میں اور دوسرے جگہوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں، ان تمام دین کے خدمت گزاروں اور ملت کے خدمت گزاروں کے مرحومین کی مغفرت کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے ان کی روحوں کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے وہ خوش قسمت لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ باقی ہے، وہ سایہ تادیر آپ سب کے، ہم سب کے سروں پر باقی رہنے کے لیے، ہمارے آس پڑوس میں جو مومنین رہتے ہیں، جو مومنات رہتے ہیں، ان سب کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، دنیا بھر میں دین کے خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی و تندرستی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا اور امام زمانہ کے جانشین آیت اللہ عظمیٰ سیستانی، آیت اللہ عظمیٰ خامنئی اور دیگر دین کے خدمت گزاروں کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، طول عمر کے لیے، اور یہ فرزندان زہرا جن وقت کے یزیدیوں کے مقابلے میں اس وقت برسر پیکار ہے، ان فرزندان زہرا کو کامیابی، کامرانی نصیب ہونے کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سرنامہ کلام اس آیت کو قرار دیا کہ ہر ماں باپ کی آرزو ایسی نسل جو ماں باپ کا بھی بوجھ اٹھائے، اپنی فیملی کا بھی بوجھ اٹھائے، ساتھ ساتھ اس نسل اور اس ذریت اور ان بچوں کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہو کہ وہ پوری انسانیت کا بوجھ اپنے شانوں پر اٹھانے کے لائق ہو، اور پوری انسانیت کا بوجھ اپنے شانوں پر اٹھانے کو اپنی زندگی کا مشن اور مقصد سمجھتے ہوں۔ اگر ہم خلاصہ کریں پچھلی 4 مجلسوں کا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو انسانیت پر بڑا احسان کیا کہ بی بی نے اپنی مختصر زندگی میں ایک ایسی نسل کی تربیت کی جو نسل انسانیت کے اوپر بوجھ نہیں تھی، بلکہ جس نسل نے پوری انسانیت کا بوجھ ہمیشہ اپنے شانوں پر اٹھایا، جس نسل نے ہمیشہ انسانیت کو سہارا دیا، جس نسل نے ہمیشہ انسانیت کو پناہ دی، جس نسل نے ہمیشہ انسانیت کے لیے اپنے آپ کو خطروں میں ڈالا، جس نسل نے انسانیت کو آرام دینے کے لیے اپنا آرام قربان کیا، جس نسل نے بھوکی انسانیت کی بھوک مٹانے کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، جس نسل نے ہمیشہ اپنے کردار سے پریشان حال دلوں کے اندر سکون اور آرام اور اطمینان عطا کیا، جس نسل کو دیکھ کر دشمن بھی سکون محسوس کرتے تھے، جس نسل کو دیکھ کر دشمن بھی آرام محسوس کرتے تھے۔ یہ فقط معصومین کی بات نہیں ہے، وہ سارا سلسلہ جو اس پاک و پاکیزہ خاندان سے جڑا رہا، ان سب کی یہ خاصیت رہی ہے۔ اس وقت سوریہ میں حالات بہت خراب ہے، دنیا کے شیطانوں نے علی والوں کے ہاتھوں جو ہزیمت اٹھائی، شکست اٹھائی، اس شکست کو چھپانے کے لیے
انہوں نے آج ہمارے زمانے کے خوارج کو میدان میں اتارا تاکہ وہ علی والوں کو مصروف رکھے، ہزاروں تکفیریوں کو، وہابیوں کو، خوارج کو میدان میں اتارا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بربریت۔ آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کس طرح 2-4 لوگ ایک معصوم عورت کو پکڑ کے لے جا رہے تھے، اور کس طرح اس کے ساتھ وہ جانوروں کے ساتھ بھی انسان وہ سلوک نہیں کر سکتا ہے جو وہ لوگ آدم کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدر اسلامی سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ اس نسل کے مقابلے میں ایک درندوں کی نسل ہے۔ نسل فاطمہ الزہرا کے مقابلے میں بنی امیہ کی ایک نسل رہی ہے۔ نسل فاطمہ الزہرا دنیا کے تمام درد مندوں کے لیے آسرا تھی، اور نسل بنی امیہ ہمیشہ لوگوں کا امن و سکون چھینتی رہی، آج بھی چھین رہی ہے۔ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ایسی نسل کے دشمن بھی جن کو دیکھ کر اطمینان محسوس کرے۔ ایک ہندو پڑوسی ہو، مجبوراً اس کو اپنے چھوٹے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو کسی جگہ رکھنا ہو، تو پڑوس میں ایک شیعہ کا گھر ہو، فاطمہ کے ماننے والوں کا گھر ہو، اس ہندو کے دل سے آواز نکلے، وہ بچوں سے کہے، وہ بیوی سے کہے، ہم کسی ہندو کے گھر نہیں رکھیں گے، ہم فاطمہ اور اولاد فاطمہ کو ماننے والے اس پڑوسی کے حوالے اپنے بچوں کو کریں گے، اس لیے کہ نسل فاطمہ الزہرا خیانت نہیں کرتی ہے۔ اسی سیریا میں جب سلیمانی اور ابو مہدی ان درندوں کا مقابلہ کر رہے تھے، مجھے یاد ہے 5-6 سال پہلے میں نے وہ ڈاکیومنٹری دیکھی تھی۔ پھر بہت سے ملکوں سے لوگ چلے گئے ایسے لوگوں سے انٹرویو لینے کے لیے، ایسے لوگوں سے کیا بات کرنے کے لیے۔ ایران سے بھی ایک انٹرنیٹ ٹی وی ہے، ناصر ٹی وی، اس کے جو ڈائریکٹر تھے وہ چلے گئے موصل۔ موصل پہلا وہ شہر تھا جس پر ان درندوں نے حملہ کیا تھا عراق میں۔ اور پھر وہ جو ڈاکیومنٹری کی ٹیم تھی، کچھ عرب ٹرانسلیٹر ان کے ساتھ تھے، پھر ایک اسکول میں لے کے گئے ان کو، شہید ابو مہدی، انجینئر ابو مہدی سے کیا انٹرویو لینا تھا۔ وہ ایک اسکول میں ان کو لے کے گئے، اور جب یہ نصر ٹی وی کی ٹیم ان سے ملنے کے لیے گئے تو ان سے بتایا گیا وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کے گود میں 4-5 بچے ہیں، یہی انجینئر کیا ابو مہدی ہے۔ انجینئر ابو مہدی اور شہید قاسم سلیمانی بہت جگری دوست تھے، 30 سال کے جگری دوست تھے، جن دونوں نے اپنی زندگی کو اہل بیت کے لیے وقف کیا تھا اور مرجعیت کے لیے وقف کیا تھا، مظلوموں کے لیے وقف کیا تھا، شیعت کی سربلندی کے لیے وقف کیا تھا، اور دونوں ایک ساتھ بھی شہید ہو گئے عراق کے بغداد کے بارڈر پر۔ تو یہ ناصر ٹی وی کا کہنا، یہ ایسی نسل کہ دشمنوں کو بھی اطمینان ہو، ایسی نسل دشمن بھی ان کو آج کی ٹرمنالوجی میں کیریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کے لیے کیا ہو، تیار ہو، اور ان کے کردار کے گیت گاتے ہو، گن گاتے ہو۔ تو یہ ناصر ٹی وی کے رپورٹر اپنے عرب ٹرانسلیٹر سے کہتے ہیں یہ جو ابو مہدی ہے اس کے گود میں جو 2-3 بچے ہیں، کیا محاذ پر ابو مہدی اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں؟ انجینئر ابو مہدی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں، کہا یہ گود میں 2-3 بچے کیا ہیں، کسی کے یہ بال ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کی ناک ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کو پیار دے رہے ہیں۔ کہا یہ فرار ہونے والے داعشیوں کے بچے ہیں، فرار ہونے والے۔ جب ان درندوں کے ہاتھوں ہمارے بچے لگ جاتے ہیں تو وہ ہمارے بچوں کے سر قلم کرتے ہیں اور ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کی طرح کھیلتے ہیں۔ جب ان درندوں کے بچے ہمارے ہاتھ آ جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی طرح ان کو پیار دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی طرح ان کو پیار دیتے ہیں۔ پھر یہ عربی رپورٹر اس انٹرویو والے سے کہہ رہا ہے تمہیں تعجب ہو رہا ہے
جو داعشی فرار ہو کے انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو ادھر چھوڑا ہے، انہیں بھی اطمینان ہے، انہیں اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے ہمارے بچے علی والوں کے ہاتھ میں ہیں، علی والے مریں گے لیکن اولاد آدم پر ظلم۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ عین، معبودہ ایسی نسل جو ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنے، اور پوری انسانیت کے لیے وہ سکون کا سبب، اطمینان کا سبب۔ مشکل میں انسانیت پڑ جائے تو ایسی نسل، مشکل میں جس نسل پر پوری انسانیت اپنی نظریں دوڑائے، ایسی نسل پالنے والے ہمیں عطا کر۔ اور ایسی نسل خدا نے بی بی فاطمۃ الزہرا کو عطا کی تھی۔ اس کے میں نے ایک دو نمونے بتائے۔ ایسی نسل کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ایسی نسل کی کیسے تربیت کی جا سکتی ہے؟ اس طرح کے جذبات رکھنے والی ذریت کو کہاں پروان چڑھایا جا سکتا ہے؟ اس طرح کی قوم کے نوک پلک کہاں ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہر جگہ مشرق مغرب جنوب شمال میں اگر ایک ہی اس کوالٹی کا انسان ہو تو پوری انسانیت کو سکون ملے گا، ہے نا؟ جیسے مدینے کے سب لوگوں کو سکون ملتا تھا کہ نہیں، ایک گھر ایسا ہے جو گھر 24 گھنٹہ فقیروں مسکینوں لاچاروں کے لیے کھلا رہتا ہے نا۔ اگر ایک ہی گھر اس مظفر نگر میں ایسا ہو، ایک ہی فیملی ایسی ہو، تو سارے پریشان حال رات کو اطمینان کے ساتھ سوئیں گے، ہے نا؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہیں۔ نسلاً بعد نسلن، ذریہ فاطمۃ الزہرا سے دنیا کو ایسی اولاد ملی ہے، نسلاً بعد نسلن۔ اور جب ہمارے امام ظہور کریں گے، جب فرزند زہرا جب فرزند زہرا ظہور کریں گے تو وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ وہ معاشرہ ایسا ہی ہوگا جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ معاشرہ علی کی آرزوں کے مطابق تشکیل پائے گا۔ امام زمانہ کا معاشرہ فاطمی آرزوں کے مطابق تشکیل پائے گا۔ امام زمانہ کا معاشرہ 1,24,000 انبیاء کی تمناؤں اور آرزوں کے مطابق تشکیل پائے گا۔ امام زمانہ کا معاشرہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تشکیل پائے گا۔ جس معاشرے میں محبت اور بھائی چارگی کا یہ حال ہوگا کہ دروازے کی تو دور کی بات، یہی مسجد ہوگی، باہر سے کسی کو حاجت ہوگی، اس کا پڑوسی، اس کا دوست نماز پڑھتا ہوگا، حاجت مند اس کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا، جس کی جیب میں ہاتھ پڑے گا وہ نماز نہیں توڑے گا، شاید چور آ گیا، اور جو ہاتھ ڈالے گا وہ بھی یہی نہیں کہے گا چلو موقع غنیمت ہے، یہ تو نماز پڑھ رہا، 100 کے بدلے 200 نکالوں گا، پوری جیب کیا کروں گا؟ خالی کر دوں گا۔ نہیں، اتنی اپنائیت ہوگی، میرا مال تیرا مال، یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم سب کا مال، مال میرا ہوگا، میرے سارے آس پاس رہنے والے اس پر حق رکھتے ہوں گے، گاڑی میری ہوگی، پورا محلہ کہتا ہوگا میرے پاس بھی گاڑی ہے، پورا محلہ کہتا ہوگا میرے پاس بھی کیا؟ گاڑی ہے۔
آج کل کہتے ہیں نا بچے، بابا ہم کب گاڑی خریدیں گے، ہے نا، ہے نا؟ اس زمانے میں اگر ایک ہی جگہ گاڑی ہوگی نا، پورا محلہ گویا اس کا مالک ہوگا. کہ سارے لوگوں کو اس پر حق ہوگا. اتنا محبت، پیار و محبت، اخوت و بھائی چارگی کا ماحول ہوگا امام عصر عجل اللہ تعالی فرج شریف کے زمانے میں. اب یہ معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا، اور اس طرح کی نسل کے اندر کیا کوالٹیز، کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ بعض ہمارے کرم فرما اعتراض کرتے ہیں کہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، سرسری انداز میں گزرنا چاہیے، ہے نا؟ جیسے کل میں نے کہا تھا مولا حسین کی 5 چیزیں اس سلسلے میں کہی. سرسری انداز میں گزرنا چاہیں تو اس کا مطلب آپ کو سمجھنے کا ارادہ. مجلس سمجھنے اور سمجھانے کی جگہ ہے. ہم نے تو پہلے ہی کہا ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا فرش ازا ہماری درسگاہ ہے. درسگاہ میں ہم آتے ہیں سیکھنے کے لیے، نہ فقط سننے کے لیے. اور جب سیکھنا ہے تو ڈیٹیل میں بات کرنی ہوگی، مثال دینی ہوگی، ایگزامپل دینی ہوگی. ورنہ میں کل وہ جو مولا حسین نے 5 چیزیں بتائی، انگلی کے 5 انگلیوں پر گنتا اور بات آگے بڑھ جاتی ہے نا. پھر ہمارے نوجوانوں کو کون سمجھائے گا؟ اور پڑھنے کی ہمیں عادت ہی نہیں نا. ہم تو کتابوں کو خدا حافظ، کیا کتابوں کو ہم خدا حافظ کر چکے ہیں. البتہ ہماری مجلس میں کچھ لوگ ہیں جن کو کتابوں سے عشق ہے. مجھے کل بہت خوشی ہوئی، ایک نوجوان میرے سامنے آیا مجلس میں بیٹھا ہوا. کچھ لوگ جاتے ہیں ریفرنس چیک کرتے ہیں، مولانا جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں. اگر 2-4 لوگ ہی مجلس میں پڑھنے والے ہونا تو مولانا کو سوچ سمجھ کر منبر پر آنا پڑے گا، ہے نا. اگر ایک ہی دن مولانا کی ریفرنس چیک کی گئی نا، پھر مولانا ادھر ادھر کی باتیں نہیں کہے گا، مجھ جیسا طالب علم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کہے گا. کل جب میں مجلس میں حاضر ہوا تو ایک نوجوان میرے سامنے آیا، کہا آپ نے لاسٹ ایئر کی بات، مجھے بہت اچھا لگا، مجھے خوشی ہوتی ہے. اگر مجلس میں اس طرح کا ایک ہی آدمی ہو، ایک ہی جوان ہو تو ہماری مجلس کامیاب ہے. ہماری مجلس داد ملے یا نہ ملے. اگر ایک نوجوان کو یہ مزاج پیدا ہو گیا، وہ گھر جا کر نہج البلاغہ کھولنے پر مجبور ہو گیا، ہماری مجلس کامیاب ہے. یہ مجلس ہمیں نہج البلاغہ سے جوڑنی چاہیے، اس مجلس کے صدقے ہمیں قرآن سے جوڑنا چاہیے، یہ مجلس ہمیں مفاتیح الجنان کے ساتھ جوڑے، یہ مجلس ہمیں صحیفہ سجادیہ کے ساتھ جوڑے، یہ مجلس ہمیں اصول کافی سے جوڑے، اہل بیت کے آثار اور کتابوں سے جوڑے. تو وہ نہج البلاغہ لے کے آئے. پھر وہ بھی چیک کر رہے تھے، میں بھی چیک کر رہا تھا. جو میں نے ریفرنس دیا تھا 183 یا 182، پھر ڈھونڈنے کے بعد وہ مل گئی. مجھے بہت اطمینان ہوا. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو ایسی نسل کی خمیر میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ مولا حسین نے کہا 5 کوالٹی ہونی چاہیے ایسی نسل کی، جس نسل کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. 5 بنیادی خصوصیات اس نسل کے اندر ہونی چاہیے. پہلی چیز مولا نے کہا کہ ایسی نسل کی خمیر میں کیا عقل ہونی چاہیے، اندر کا چراغ، عقل کا چراغ روشن ہونا چاہیے. اور تعلیمات محمد و آل محمد میں یہ کتنی خصوصیت ہے کہ تعلیمات محمد و آل محمد کے سائے میں انسان کی عقل کو پروان چڑھا جا سکتا ہے. روئی زمین پر انسان کی عقل کی کسی نے اتنی خدمت نہیں کی جتنی انسان کی عقل کی محمد و آل محمد نے خدمت کی ہے. روئی زمین پر
کسی نے انسانی عقلوں کو اتنا پروان نہیں چڑھایا جتنا محمد اور آل محمد نے، علی اور آل علی نے انسان کی عقلوں کو پروان چڑھایا۔ روئی زمین پر کسی نے انسان کی عقل کو فنکشن میں لانے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے اتنی دعوت نہیں دی جتنی دعوت محمد نے دی، علی نے دی، آل علی علیہم السلام نے دی ہے۔ اب ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ عقل جگہ جگہ اس کی ریفرنس مل رہی۔ پہلی چیز عقل۔ دوسری چیز مولا فرماتے ہیں خمس من لم تکن فیہ لم یکن فیہ کثیر مستمتع، جس کے اندر 5 چیزیں نہیں، گویا اس کے زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ سرمایہ ہوگا بڑا سرمایہ، لیکن اپنی کم عقلی کی وجہ سے سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ اپنا ہی سرمایہ اپنے خلاف استعمال کرے گا، بلکہ اپنا ہی سرمایہ اپنے بچوں کے خلاف استعمال کرے گا، بلکہ اپنا ہی سرمایہ انسانیت کے خلاف استعمال کرے گا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، پوری دنیا میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن اتنے کم عقل لوگ حاکم ہو چکے ہیں کہ وہ پیسہ جنگوں میں صرف ہو رہا ہے، انسان کی تعمیر پر خرچ نہیں ہو رہا۔ دوسری چیز مولا فرماتے ہیں، دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے، انسانی سرمایہ کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے، انسان کی زندگی کو ڈائریکشن ملتی ہے، انسان کی زندگی کو صحیح جہت ملتی ہے، انسانی زندگی کو صحیح سمت ملتی ہے، مولا فرماتے ہیں عقل کے بعد وہ دوسری چیز جو انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے تاکہ اس محمد و آل محمد کی ڈائریکشن میں انسان کیا زندگی گزارے، دوسری چیز مولا فرماتے ہیں والدین، انسان کے لیے دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہونی چاہیے وہ دین ہونی چاہیے۔ یہاں سے بھی عقل کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ دین کو پہلے نہیں بتایا گیا، پہلے کیا بتایا گیا؟ عقل، اس لیے کہ حدیث میں ہے لا دین لمن لا عقل لا، جس کا عقل و شعور نہیں اس کے پاس دین بھی نہیں ہوتا ہے۔ استعمار نے جو ایک کام کیا ہے نا، ایسے دینداروں کی تربیت کیے ہیں جن کی یہ عقل کام نہیں کرتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں پورا عالم اسلام اسرائیل کے خلاف جنگ میں مصروف تھا، یہ الٹی کھوپڑی کے لوگ میدان میں تب آ گئے جب جنگ کن کے مفاد میں تھی؟ اسرائیل کے مفاد میں تھی، برطانیہ کے مفاد میں تھی، اور امریکہ کے مفاد میں تھی۔ اندر سے چھرا گھونپنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ دیندار جن دینداروں کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ تو مولانا نے فرمایا دین کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کبھی کبھی ہم جب ماڈرن زمانے میں زندگی گزارتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اب عصر ارتباطات میں، انٹرنیٹ کے دور میں، اے آئی کے دور میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں دین کا کیا کرنا ہے؟ اے آئی کی حکمرانی بڑھ رہی ہے، اب دین کیا کرے گا؟ اے آئی ہو، انٹرنیٹ ہو، اس کے ذریعے ہمیں کچھ سہولتیں، سویدھائیں ملتی ہیں، لیکن زندگی سہولتوں کا نام نہیں ہے۔ زندگی اپنے اندر ہزاروں رشتوں کا نبھانے کا نام ہے، ہزاروں رشتوں کا نام زندگی ہے۔ یہ رشتے جو ہزاروں رشتوں کا نام زندگی ہے، ہزاروں رشتوں کا نام زندگی ہے۔ میری پریوار ہے، میرے رشتہ دار ہے، میرے قریبی رشتہ دار ہے، میرے دور کے رشتہ دار ہے، میرے پڑوسی ہے، میرا معاشرہ ہے، میری بستی ہے، میری مسجد ہے، میرا اسکول ہے، میرا بازار ہے، ہزاروں رشتے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے مخالف ہیں، میرے وہ ہم خیال لوگ ہیں، ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ کیا کلیشز ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ ان تمام رشتوں کو کون صحیح انداز میں نبھانے کا سلیقہ سکھا سکتا ہے؟ اس چیز کا نام ہے دین۔ اس چیز کا نام ہے کیا؟ دین۔
دین کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ انسانی زندگی جو ہزاروں پیچیدہ رشتوں کا نام ہے، ان پیچیدہ رشتوں کو کیسے نبھائے، کون سمجھائے، وہ دین ہے۔ ہمارا معاشرہ انسان کی الجھنوں کو کون سمجھا سکتا ہے؟ جو الجھاؤ ہے، جو پریشانیاں ہیں، کون ان الجھنوں کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ ہمارے ان رشتوں کو صحیح ڈائریکشن دے سکتا ہے؟ وہ طاقت کسی چیز میں نہیں ہے، وہ طاقت دین میں ہے، وہ طاقت آسمانی کتاب قرآن میں ہے، وہ طاقت نبیوں میں ہے، وہ طاقت خدا کے ولیوں میں ہے، وہ طاقت اماموں میں ہے، وہ طاقت ان کی سیرت میں ہے، وہ طاقت ان کے لائف سٹائل میں ہے۔ اور جتنا جتنا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے مشکلات بڑھتے جائیں گے، اور جتنا جتنا ہم دین کے قریب آتے جائیں گے کیا مشکلات آسان ہوتے جائیں گے۔ جتنا ہماری زندگی سے دین دور ہو جائے گا اتنے یہ رشتے نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ جتنا ہماری زندگی سے دینی ویلیوز، دینی اقدار نکلتے جائیں گے تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا، طلاقیں بڑھ جائیں گی، بدگمانیاں بڑھ جائیں گی، قدورتیں بڑھ جائیں گی، اختلافات بڑھ جائیں گے، کلیشز بڑھ جائیں گے، لڑائیاں بڑھ جائیں گی، جھگڑے بڑھ جائیں گے، کینہ بڑھ جائے گا، سوئزن بڑھ جائے گا، منفی تھنکنگ بڑھ جائے گی، منفی سوچ بڑھ جائے گی، اندر کی ڈیزیزز، اندر کی پرابلمز، حسد بڑھ جائے گا، بغض بڑھ جائے گا۔ جہاں دیکھا پڑوسی کے بچے نے کامیابی حاصل کی، میرے اندر آگ لگ گئی، جلن پیدا ہو گئی ہے۔ جہاں دیکھا پڑوسی کے یہاں لڑکی کا اچھا رشتہ آ گیا، میں ہزار کیا چکر کرتا ہوں، کیا کسی نہ کسی طرح اس رشتے میں کیا بگاڑ آ جائے۔ یہ اندر کی بیماریاں ہیں۔ ان اندر کی بیماریوں کو کس ہاسپٹل میں جا کے ٹھیک کریں گے؟ اپالو میں جا کے ٹھیک کریں گے؟ ایمز میں جا کے ٹھیک کریں گے؟ ان اندر کی بیماریوں کو ٹھیک جہاں کیا جا سکتا ہے اس درمانگاہ اور اس ہاسپٹل کا نام ہے دین۔ آج جسموں کی بیماریوں سے زیادہ انسانی معاشرہ روحانی باطنی بیماری کی وجہ سے کیا تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ دین میں یہ طاقت ہے، دینی تعلیمات میں یہ طاقت ہے۔ جن رسموں میں ہم بندھے ہوئے ہیں، جس جہالت میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، جس نادانی نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، ان جہالتوں کا مقابلہ دین کے ساتھ کرنا بہت آسان ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے خطبہ فداکیہ میں مہاجروں انصار کو یہی سمجھایا، تمہاری حالت کتنی خراب تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم سالہ سال لڑتے تھے، معمولی باتوں پر تم کیا ہزاروں جوانوں کو قتل کرتے تھے، تمہارے اندر کتنی محبت ایجاد کی تھی میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ نے۔ تم تو تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے، اس تباہی سے نکالنے والے میرے بابا تھے، اور ان کو ساتھ دینے والے میرے شوہر نامدار علی مرتضیٰ تھے۔ بی بی نے مسجد نبی میں مہاجر و انصار کے درمیان ان کو اوقات سمجھائی، دین کی امپورٹنس سمجھائی۔ موقع ملا اس طرف جاؤں گا۔ دین کے اندر انسانی ریلیشنز میں انقلاب لانے کی طاقت ہے۔ دین کے اندر انسانی رشتوں میں روحانی سپرٹ اور روحانی جذبہ ایجاد کرنے کی طاقت ہے۔ دین کے اندر یہ طاقت ہے۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غریب اور سیاہ، دین کی طاقت دیکھیں، دین کی طاقت اور دینی رہنماؤں کی طاقت۔ ایک فقیر اور سیاہ صحابی تھے پیغمبر کے، جویبر۔
رنگ گورا نہیں تھا لیکن کردار نورانی تھا، اس دین کے صدقے جو نبی لے کے آئے تھے۔ ایک دن پیغمبر ان کے پاس بیٹھے، جابر شادی کا ارادہ نہیں ہے؟ شادی کا ارادہ؟ کہا یا رسول اللہ میں اور شادی، نہ کوئی مقام، نہ کوئی بڑی فیملی، نہ کوئی رنگ، ایک سیاہ رنگ کا مسلمان، نہ پیسہ، نہ جاب، نہ انکم، نہ بڑا خاندان، ہے نا؟ جو ہمارے یہاں پرابلمز ہیں، جوائبر نے وہی پرابلمز سنائی۔ پیغمبر نے کہا جوائبر وہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، اب اسلام کی حکمرانی میں ان جاہلانہ چیزوں کی کوئی اہمیت، جن جاہلانہ چیزوں میں میں اور آپ گرفتار ہو چکے ہیں۔ کہا جوائبر جاؤ فلان کے پاس، جاؤ فلان کے پاس، زیاد بن ولید، اس سے کہو اپنی بیٹی زلفا کا رشتہ میرے ساتھ کرو۔ انقلاب دیکھو کیا آ چکا تھا، دین کی یہ طاقت ہے۔ کہا یا رسول اللہ سچ میں جاؤں؟ کہا جوابر جاؤ، یہ جاہلانہ دور نہیں ہے، یہ اسلام کا دور ہے، یہ دین کا دور ہے۔ جوابر ایک سیاہ رنگ کا جوان، مسلمان جوان، پیسہ کچھ نہیں، یہ جو صبح شام کھاتا تھا اس کے پیسے بھی نبی دیتا تھا، اتنا فقیر تھا۔ 2 وقت کی روٹی کا پیسہ بھی نبی دیتے تھے۔ جوائبر پوچھ کے گئے، کس کے گھر؟ زیاد بن ولید کے گھر۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اشراف تھا، بڑے خاندان سے تعلق تھا اس کا، بڑا قبیلہ تھا ان کا، بڑا نام تھا ان کا، پورے محلے میں ان کا چرچا تھا، سیٹ صاحب تھے ہمارے زمانے کی طرح۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا نبی نے مجھے بھیجا۔ کہا کس لیے بھیجا؟ کہا اگر آپ کی اجازت ہو تنہائی میں آپ سے کہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تنہائی میں آپ سے کہوں۔ کہا نہیں، اگر نبی نے کوئی پیغام بھیجا ہے تو آپ سب کے سامنے وہ پیغام ہمیں دے سکتے ہیں۔ یہ ادب بھی کنہوں نے سکھایا تھا؟ پیغمبر نے۔ کہا نبی نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ آپ کی بیٹی زلفا کا رشتہ آپ میرے ساتھ کرے۔ ارے ایک اندازہ لگائیے، تھوڑا تصور کیجئے، ایک سیاہ فام انسان ہے اور ایک مالدار کے گھر نبی اس کو بھیج رہے ہیں۔ پیغمبر کس طرح ان جاہلانہ رسموں اور جاہلانہ سنتوں کا مقابلہ کرے، ان کو توڑ رہے ہیں۔ برجستہ اس زیاد بن ولید نے کہا جوائبر تمہارا اور ہمارا رشتہ کیا، ہم امیر گھرانے کے، تم فقیر محض۔ کہا مگر پیغمبر نے ان تمام جاہلانہ رسموں کو توڑا ہے۔ کہا تم یہیں ٹھہرو، اور وہ یہ کہہ کے ہی نکل گیا۔ انقلاب یہ نہیں ہے کہ انسان سڑک پر شور مچائے، انقلاب یہ ہے کہ انسان کی زندگیوں میں اور گھروں کے اندر کیا تبدیلی آ جائے۔ جب وہ جوائبر وہاں سے نکلا تو اندر سے اس کی بیٹی نکلی، یہی زلفا نکلی۔ کہا بابا کون آیا ہوا تھا؟ کہا نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی، سیاہ صحابی کو بھیجا تھا کہ ان کا آپ کے ساتھ رشتہ کروں۔ کہا بابا آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا یہ تو رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ رشتہ تو دین کی طاقت دیکھیے۔ کہا بابا فوراً جائیے قبل اس کے کہ وہ نبی کے حضور میں پہنچ جائے اور آپ کی ان جاہلانہ باتوں سے نبی کو روحانی تکلیف پہنچے، آپ اس کو جلدی بلائیے اور نبی نے جو کہا ہے اس پر عمل کیجئے۔ یہ تبدیلی پیسوں کی وجہ سے اس لڑکی کے اندر پیدا ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تبدیلی اس دین کی وجہ سے اس لڑکی کے اندر پیدا ہوئی ہے جو دین نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے۔ یہ دین کی طاقت ہے کہ ایک
अशराफ घराने का, सेठ घराने, खुद सेठ साहब का अभी क्या जहालत पूरी तरीके से अनइंस्टॉल नहीं हुई थी, लेकिन बेटी की जहालत पूरी तरीके से अनइंस्टॉल हो चुकी थी और इस्लामी मिजाज पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका था। अगर मैं कहूं ये अय्याम फातिमिया हमारे जहालत की वजह से जो आपने अपनी जिंदगियों पर जाहिलाना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ना, इन अय्याम फातिमिया में हमें अपनी जिंदगियों पर फातिमी लाइफस्टाइल इंस्टॉल करना है। ये फरशाजा इसलिए है ताकि हम अपनी जहालत को अनइंस्टॉल करें और फातिमी लाइफस्टाइल और फातिमी तर्ज जिंदगी को इंस्टॉल करें। इन्हीं आंसुओं के सदके, भीख मांगकर, गिड़गिड़ाकर, मुनाजात करके, रो रो कर, और फिर शादी हो गई। जब शादी हो गई, जब शबे जुफाफ थी, जब उस सिया फाम ने देखा उसके सामने एक अमीर घराने की लड़की, खूबसूरत लड़की, वो फौरन सजदे में गिर गया। वो फौरन सजदे में गिर गया। 3 रात, पूरी रात नमाज और क़ियाम में गुजारी और तीनों दिन रोजा रखा। यहां तक कि लड़की का बाप यही ज़ियाद इब्न वलीद पैगंबर के पास शिकायत लेके गए, या रसूल अल्लाह, आपने कैसा रिश्ता मेरी बेटी के लिए मुंतखब किया, वो तो मेरी बेटी के करीब भी नहीं जाता है। फिर ये जुआयबिर पैगंबर ने बुलाया, जुआयबिर 3 दिन हो गए तू अपनी शरीक हयात के करीब नहीं गया। कहा, या रसूल अल्लाह, पहले दिन जब मुझे अपनी अहलिया पर निगाह पड़ी, ये जो नेमत मुझे आपके सदके, दीन के सदके नसीब हुई, ये जो इज्जत मुझे मिली, मैंने उसी वक्त मन्नत मानी, पालने वाले इन नेमतों के शुक्राने के तौर पर 3 दिन रात भर जाग कर इबादत करूंगा और 3 दिन रोजे रखूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं शुक्राना अदा कर रहा था इन 3 दिनों में इस अजीम नेमत का। ये किस चीज की ताकत है? ये दीन की ताकत है। जिस दीन के बारे में हमने तय किया है उसको समझेंगे नहीं। ये इनकलाब, इंसानी जिंदगी में इनकलाब लाने की ताकत, ये मिजाज बदलने की ताकत, ये अंदर इनकलाब लाने की ताकत, ये इंसानी जिंदगियों और इंसानी घरों के अंदर इनकलाब लाने की ताकत, ये किरदारों को बदलने की ताकत किस चीज में है? ये ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं है, ये ताकत साइंस में नहीं है, ये ताकत दीन में है और किसी चीज में नहीं है। मिजाज बदलने की ताकत दीन में है। इंसान का सॉफ्टवेयर चेंज करने की ताकत दीन में है। मोहम्मद में है, आले मोहम्मद में है, अली में है, जहरा में है, औलाद फातिमा तो जहरा की सीरत में है। बुलंद आवाज में एक और सलावत पढ़ दीजिए। खमसुन मन लम तकुन फी लम यकुन फी कसीर मुस्तमते। मौला हुसैन ने फरमाया, अगर जिंदगी में 5 चीजें नहीं हैं, अडानी और अंबानी जैसी दौलत के बावजूद इमाम हुसैन की निगाहों में आपके पास कुछ नहीं है। और अगर ये 5 चीजें हैं, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर ये 5 चीजें हैं, अलअक्लो व दीनो, सारी जिंदगी के सरमाए को जो सही डायरेक्शन दे सकता है, उस सरमाए का नाम मौला ने फरमाया अक्ल है। इंसान समझदारी से काम लेता हूं, जज्बात से काम नहीं लेता हूं। वह दीन है, वो दीन है, दीन का मिजाज, दीन का कॉन्सेप्ट, दीन के अंदर यह ताकत है।
یوں ہی محمد و آل محمد نے دین کو بچانے کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی. اگر دین امپورٹنٹ نہ ہوتا ہماری زندگی میں، انسانی زندگی کے لیے اگر دین امپورٹنٹ نہ ہوتا، اتنی بے پناہ قربانیاں اس دین کو بچانے کے لیے نہ دی جاتی. اگر دین امپورٹنٹ نہ ہوتا تو مولا حسین یہ نہ کہتے پالنے والے تیرے دین کی بقا کے لیے ایک مرتبہ کیا 1000 مرتبہ 70,000 مرتبہ وجدت ان اقتل احیا 70,000 مرہ سیما کانا فی قتلی نصرت دینک و احیاء امرک و حفظ ناموس شرعک. 70,000 مرہ 70,000 مرتبہ پالنے والے تیرے دین کو بچانے کے لیے تیرا بندہ حسین گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ تیرے دین کی نصرت ہو جائے. اس لیے کہ تیرے بندوں کی زندگی تب با مقصد زندگی بن سکتی ہے جب ان کی زندگیوں میں دین آ جائے. وحفظ الناموس الشرک، پالنے والے تیرے شریعت کی ناموس بچانے کے لیے، آبرو بچانے کے لیے اگر مجھے گھر سے اپنی آبرو کو لے کر چلنا پڑے میں چلوں گا تاکہ تیرے دین کی آبرو بچے، تیرے دین کی آبرو بچے. یہ دین اتنا آسان تھوڑی ہے مجھ جیسا طالب علم ممبر پر بیٹھ جائے اور دینی ویلیوز، دینی اقدار کے کا ان کی صبح کے بارے میں کیا پورا اشرا پڑھے. یہ دین کی طاقت ہے. دینوں یہی چیز بی بی فاطمہ زہرا نے خطبہ فدق میں مہاجر و انصار کو سمجھائی. کہا مہاجر و انصار خطبہ فدق کا حصہ ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، نہیں ہو پائی، بعد میں بات نکلی، میری بری عادت. کہا مہاجر و انصار اب تم لوگوں کی بھی زبان کیا بولنے لگی ہے. ارے تمہاری حالت یہ تھی کہ تم آگ کی پوجا کرتے تھے. بی بی خطبہ فدقیہ میں مسجد نبوی میں مہاجر و انصار سے کہتی ہے ارے تم تو بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، تم تو تاریکی میں زندگی گزارنے والے تھے، تم تو تیریکی کی حالت میں زندگی گزارنے تھے، تمہارے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، تم تو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تمہاری حالت تو نابینا انسانوں جیسی تھی، تم تو ہلاک ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہارے یہاں سال ہر سال تک لڑائیاں ہوتی تھی، تم تو ظلم کے پاؤں کے نیچے کچلے جا رہے تھے، تم دوزخ کے کنارے کھڑے ہو چکے تھے. بیوی ان سے کہتی ہے تم تو گندا اور درختوں کے پتے کھاتے تھے، تمہاری حالت یہ تھی ہمیشہ خوف رہتا تھا کوئی تم سے بڑا طاقتور تمہیں نگل نہ جائے. خطبہ فدقی میں ان سے کہہ رہی ہے فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمُحَمَّدٍ بَعْدَ اللَّتِي يَا وَالَّتِي، اور ان تمام حالات سے تمہیں میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ نے نکالا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے والوں، خون ریزی کرنے والوں، لاشوں کے ڈھیر لگانے والوں، تمہارے اندر اخوت و بھائی چارگی کا ایسا ماحول قائم کیا کہ زمین نے اس طرح کی اخوت و بھائی چارگی، ایثار و فداکاری کو اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا. بھول گئے ہو؟ بیوی ان سے کہہ رہی ہے کیسی اخوت قائم کی تھی نبی نے دین کے صدقے. ہم لوگ یہاں 100 150 200 لوگ 300 لوگ، اگر ابھی ایک بچہ خدا نہ خواستہ، خدا آپ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے،
اگر ابھی خبر مل جائے کہ اسی مجلس میں ایک انسان بے ہوش ہو گیا، اس کو ہاسپٹل تک پہنچایا گیا، پتہ چلا وہاں سے کال آ جائے ٹریٹمنٹ کے لیے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، بہت مشکل سے اتنا دین سننے کے بعد 2 لوگ 10 لوگ آگے بڑھیں گے. لیکن اس ماحول میں کہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ قتل و غارت کر رہے تھے، نبی نے نارمل حالت میں نہیں، جنگ میں، خون ریزی میں، محاذ پر ان کے اندر بھائی چارگی اور اخوت ایسی قائم کی تھی کہ جنگ احد کے بارے میں ہیں 7 زخمی لائن میں پڑے ہوئے تھے، 7 کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی اور پانی کی ضرورت تھی. جنگ میں جن کی ذمہ داری پانی پلانا تھی، جنگ میں جن کی ذمہ داری کیا تھی؟ پانی پلانا تھی. قوم کو چلانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کو محراب سنبھالنا، کسی کو اسکول سنبھالنا، کسی کو مکتب سنبھالنا، کسی کو ہاسپٹل سنبھالنا، کسی کو پیسہ کمانا. پیسہ بھی بہت ضروری ہے، پیسہ بھی بہت ضروری ہے. پیسے کے بغیر آگے قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. اس بزنس مین کے اندر یہ سینس ہونا چاہیے. قوم ایک پہیے سے نہیں چلتی ہے، گاڑی ایک پہیے سے نہیں چلتی ہے، گاڑی ایک پہیے سے نہیں چلتی ہے، 4 پہیوں سے چلتی ہے. قومیں بھی قوموں کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کے بہت سارے پہیے ہوتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا پہیہ جو ہوتا ہے ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پیسہ کماتے ہیں. یہودیوں نے پوری دنیا کو کیوں کیپچر کیا ہے؟ ان کے پاس اقتصادی طاقت ہے، ان کے اندر مل جل کر کام کرنے کا کانسیپٹ ہے. ہمارے ہاں 2 لوگ مل کر کیا کوئی پروجیکٹ آگے نہیں بڑھائیں گے، ہے نا؟ ہاں، توڑنے کے لیے 2 لوگ ملیں گے، لیکن پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے کیا 2 لوگ آپس میں؟ یہودیوں کے یہاں ہیں. ہمارے یہاں جو تبرک بڑھتا ہے نا، کہیں نہ کہیں اس تبرک سے بھی کیا ان کو فائدہ ہوتا گا. جکڑ کے رکھا ہے پوری انسانیت کو. قومیں نارو سے نہیں چھا جاتی ہے، قومیں عمل سے چھا جاتی ہے، پلاننگ سے چھا جاتی ہے، منصوبہ بندی سے چھا جاتی ہے، نیٹ ورکنگ سے چھا جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے سے چھا جاتی ہے، ملی جذبے سے چھا جاتی ہے، ملی جذبے سے چھا جاتی ہے. تو اس جنگ میں، جنگ احد میں جس کی ذمہ داری کیا تھی؟ پانی تقسیم کرنا. وہ پہلے کے پاس گیا، یہ پانی پی لیجئے. کہا نہیں، جو دوسرا زخمی پڑا ہوا ہے. بیوی ان کو یاد دلا رہی ہے تمہاری حالت کیا تھی اور میرے بابا نے تمہارے اندر کیسے کیا ایثار و فداکاری کا جذبہ پیدا کیا تھا، اخوت کا جذبہ پیدا کیا تھا. جب دوسرے کے پاس وہ پانی پلانے پہنچا، کہا نہیں، مجھ سے زیادہ پیاسا تیسرا ہے. جب تیسرے کے پاس پہنچا، تیسرا کہہ رہا نہیں، مجھ سے زیادہ پیاسا کون ہے؟ چوتھا. یہاں تک کہ وہ 7ویں کے پاس پہنچا، 7ویں نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ اس ایک کپ، ایک گلاس، ایک کوزے پانی کا محتاج کیا پہلا زخمی ہے. جب پہلے زخمی کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا، دم توڑ چکا تھا. جب دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرا بھی دم توڑ چکا تھا. یہاں تک کہ 7 نے دم توڑا اور ایثار و فداکاری اور اخوت کو نئی معنی عطا کی. جنگ کے حالت میں یہ ہمیں یہاں تو عام حالت میں نفسا نفسی کا عالم ہے. ہمارا بس چلے پورے مظفر نگر کو اپنے گھر پر قربان کرے، ہمارا مزاج یہ ہے. ہمارا بس چلے پورے مظفر نگر کے بچوں کو اپنے بچوں پر قربان کرے. یہ دنیا پرستی ہے. دینداری یہ ہے کہ ایسے بچوں کی تربیت کرے کہ وہ پورے مظفر نگر کے مومنین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ پاسبل ہے؟ بالکل، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے. سیرہ فاطمہ الزہرا کے صدقے میں ایسا ہوا ہے. سیرہ علی اور آل علی کے صدقے میں ایسا ہوا ہے. ایسے کردار، ایسے معاشرے پیدا ہوئے ہیں. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. ایک اور صلوات پڑھیں گے.
मन लम तकुन फी लम यकुन फी खसीरुम मुस्तमते। 5 चीजें इंसान की जिंदगी में न हो, उसकी जिंदगी का ना उसको कोई बेनिफिट मिलेगा, ना कोई दूसरों को बेनिफिट मिलेगा। हाँ, हैवानों की तरह चारा खाएगा, हैवानों की तरह पेट भरेगा, हैवानों की तरह लेट जाएगा, लेकिन इंसानी जिंदगी का जो सही बेनिफिट होना चाहिए वो उसको क्या नहीं मिलेगा, वो उसको नहीं मिलेगा। तीन चीजें। तीसरी चीज मौला फरमाते हैं अल अक्लो वद्दीनो वल अदबो। तीसरी चीज, जिन चीजों की वजह से इंसान की जिंदगी की कीमत बढ़ जाती है, मौला फरमाते वो अदब है। लास्ट टाइम हमने उस पर 1-2 मजलिस में गुफ्तगू की। अदब के बारे में भी है, जिसके पास अदब नहीं है उसके पास दीन नहीं। दीन सिर्फ खुदा के साथ बात करना नहीं सिखाता है, दीन खल के खुदा के साथ भी बात करने का अदब सिखाता है। दीन सिर्फ हमें यह नहीं सिखाता है खुदा की इबादत कैसे की जाती है, खुदा के सामने कैसे क्या सजदे किए जाते हैं, खुदा के सामने कैसे झुका जाता है। दीन हमें यह भी सिखाता है व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम। खुदा के वो बंदे जिनकी बड़ी क्वालिटी ये होती है यमशूना अलल अर्ज़ हौना, करोड़ों का बैंक बैलेंस होने के बावजूद, हजारों बीघे जमीन को मालिक होने के बावजूद, जमीन पर जो चलने का अंदाज होता है वो बहुत मुतवाज़िआना खाकी अंदाज में चलते हैं। पैगंबर गुलामों के साथ खाते थे, लोग कहते अरे ये पैगंबर है या क्या है, ये तो गुलामों के साथ क्या खा रहा है। पैगंबर उनसे कहते थे अय्यो अब्दिन आबदु मिन्नी, मुझसे बड़ा भी कौन खुदा का बंदा है, सबसे बड़ा तो मैं हूं। अच्छे काम करना और फिर उन अच्छे कामों को अदब के साथ अंजाम देना, ये मोहम्मद और आले मोहम्मद ने कितनी खूबसूरती के साथ इंसानियत को समझाया। वैसे बहुत सारे लोग बांट तो रहे हैं, लेकिन फातिमा के घराने का बांटने का अंदाज कुछ और था। कुरान कहता है ये फातिमा का घराना जब बांटता था तो ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउन वला शुकुरा, लेने वाले से एक शुक्राना और एक क्या थैंक यू का भी क्या तवक्कु नहीं रखते थे। लेने वाले से ये तवक्कु नहीं रखते थे ये कल जाके मस्जिद में मुझे जगह देगा। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउन वला शुकुरा। फकीर दिरहम दीनार की क्या थैली लेके जा रहा है, पीछे मुड़ के देखा फर्जंद ज़हरा ज़ैनुल आबिदीन पीछे पीछे आ रहे हैं। आका आप क्यों आ रहे हैं? भाई जिसका एहसान होता है उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। वो फकीर कह रहा हूं मौला मैं एहसान मेरा नहीं है, ये जो मेरे हाथ में थैली है ये आपका बड़ा एहसान है, लेकिन अदब परवरदा माहौल में जिंदगी पाने वाला ज़ैनुल आबिदीन उस फकीर से कह रहा है नहीं एहसान तुम्हारा है, बगैर उजरत के मेरी कब्र तक ये दिरहम और दीनार ले जा रहा है। कहां साइल को रेस्पेक्ट दिया जाता है, उसकी तो देने से पहले इज्जत और आबरू का क्या सत्यानाश किया जाता है। और खानदान फातिमतु ज़हरा साइल के हाथों को चूमते थे। खानदान फातिमतु ज़हरा साइल को चूमते थे। यही हाथ है जो हमारे इन सदकात को हमारी आखिरत तक ले जाने का सबब बन रहा। अदब
فاطمیہ، ہمیں ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے. نبی تڑپتے تھے کب فاطمہ کے پاس پہنچ جاؤں. کیوں؟ فاطمہ اتنے ادب کے ساتھ بات کرتی تھی. نبی فرماتے تھے لا تقولی، کیا رسول اللہ، بیٹی رسول اللہ مت کہا کرو. یہ جو ادب اور پیار کے ساتھ ابتا کہتی ہو بابا جان، یہی کہا کرو. فَإِنَّهَا أَحْيَاءٌ لِلْقَلْبِ، یہ ادب دیکھ کر میرا دل تازہ ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. فَإِنَّهَا أَحْيَاءٌ لِلْقَلْبِ، مجھے نئی زندگی مل جاتی ہے اس با ادب بیٹی کے ادب کو دیکھ کر. ہمارے نوجوانوں، یونیورسٹی کی ڈگری آپ کو ملی ہے، لیکن ادب آپ کو فاطمی سکول سکھائے گا. یونیورسٹی آپ کو کمانے کے لائق بنائے گی، لیکن یہ فرش عزا آپ کو با ادب اولاد بنائے گی. فرش عزا اشم ریح الجنہ، یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا حدیثی قصہ میں، یہ فقط حدیثی قصہ کے وقت نہیں، ہمیشہ ایسا تھا کہ نبی فاطمہ کو دیکھتے تھے، ان کے ادب کو دیکھتے تھے، برجستہ ان کی زبان سے نکلتے تھے پالنے والے اس گھر میں تو جنت جیسا ماحول ہے. ہمارا پورا فوکس گھروں کی چہار دیواریوں کو ڈیکوریشن کرنا، ان کو سجانا. ہم سمجھتے ہیں زندگی کا سکون اسی سے ملے گا. نہیں، ایسے ہی رہنے دو، سمپل پلاسٹر رہنے دو، لیکن اس گھر کی چہار دیواری میں میاں بیوی کو بھی ادب کے ساتھ پیش آنے کا سلیقہ آتا ہو، اور ماں باپ کو بھی ادب کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو، بھائی اور بھائی اور بھائی اور بہن کو بھی ادب کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو. پیٹ بھرنا کمال نہیں ہے بھائی. جس نے یہ پکا کے دیا، جس بہن نے، جس ماں نے، جس بیٹی نے، اس کھانے پر ہاتھ لگانے سے پہلے آفس سے، دکان سے ایک کال گھر کرو. جس بہن نے یہ کھانا بنایا، جس بیٹی نے یہ کھانا بنایا، جس بیوی نے یہ کھانا بنایا، جس شریک حیات نے یہ کھانا بنایا، ادب کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرو. کھو گئے ہم مظفر نگر میں رہتے ہوئے بھی کیا امریکن ہو گئے، یورپین ہو گئے. بھائی امریکن نہیں ہونا ہے. 1400 سال پہلے جو طرز زندگی فاطمہ کے گھر میں تھا، وہی طرز زندگی اپنانا ہے تو زندگی بن جائے گی. زندگی بن جائے گی. کتنا ادب تھا بیوی اور فاطمہ کے ریلیشن میں. اللہ اکبر. جب بھی مولا گھر آ جاتے تھے تو مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی میں گھر پہنچتا تھا فاطمہ کو دیکھ کر فتنکشف عنی الہموم والغموم، ساری پریشانیاں گھر پہنچنے کے بعد دور ہوتی تھی. جیسے جب ہم گھر پہنچ جاتے تو ساری پریشانیاں گھیر لیتی ہے. ہم بیوی کے لیے پریشانی بڑھاتے ہیں، بیوی ہمارے لیے پریشانی بڑھاتی ہے. ماں باپ ہمارے لیے پریشانی بڑھاتے ہیں، ہم ماں باپ کے لیے پریشانی بڑھاتے ہیں. گھر پریشانیوں کی جگہ نہیں ہے، پریشانیوں کی خاتمے کی جگہ ہے. پریشانیاں گھر کے باہر ہونی چاہیے. گھر یعنی مسکن، فارسی میں کہتے ہیں مسکن، یعنی سکون کی جگہ. اور سکون ماڈرن فیسلٹی سے نہیں، 1400 سال پہلے فاطمی طرز زندگی اپنانے سے گھر سکون کا کیا آماج کا بن جاتی ہے. سکون سے. فتنکشف عنی الہموم والغموم. تیسری چیز، چوتھی چیز مولا فرماتے بلند آواز میں فرزندان زہرا کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجیے.
ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی یہاں سے کسی اور ہمیں جگہ جانا ہے، پتہ نہیں وہ 10 کلومیٹر دور ہے یا 20 کلومیٹر دور، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہاں سے جانا ہے، لہذا ڈیٹیل میں بات نہیں کر پائیں گے۔ ویسے بھی میں حقیر طالب علم 5 دن سے آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، یا آپ سب لوگ کا بڑا پن ہے کہ ان علماء کے سائے میں آپ کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولنے والے طالب علم کو سنتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خدا ان جیسے علماء کا سایہ آپ کے سروں پر دراز فرمائیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 یا 4؟ 3، عقل، دین، ادب۔ چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں الحیا۔ حیا، حیا بھی بہت وسیع معنی رکھتی ہے۔ خدا کے حضور کا حیا، لوگوں کا حیا۔ فاطمہ الزہرا نے کیسی نسل تیار کی تھی، اللہ اکبر۔ ہم حیا کو محدود سمجھتے ہیں۔ امام حسن مجتبی کھانا کھا رہے تھے، امام کھانا کھا رہے تھے تو حیا کا ایک اور پہلو پاک دامنی سے بڑھ کر اس طرح بھی آنا چاہیے تھا مجھے۔ امام کھانا کھا رہے تھے، امام حسن مجتبی، تو قریب میں ایک کتا بھی تھا۔ امام ایک لقمہ خود کھاتے تھے اور ایک لقمہ کتے کو ڈالتے تھے۔ وہاں ہمارا جیسا جذباتی شیعہ تھا کہ مولا اجازت ہو تو ایک پتھر اس کتے کو پھینک دوں اور مظفر نگر ہی سے بھاگ جائے۔ تو مولا نے کہا نہیں، خدا کا حیا رکاوٹ بن رہا ہے، کل خدا کے روبرو کیسے جاؤں؟ خدا نے اگر پوچھا میری ایک بے زبان مخلوق تمہارے کھانے کے وقت حاضر تھی، تو کھاتا جا رہا تھا لیکن اس بے زبان جانور کا خیال نہیں رکھ رہا تھا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، یعنی یہاں سے پتہ چلا نسل فاطمہ الزہرا فقط انسانوں کے لیے باعث سکون نہیں تھی، حیوانوں کے لیے بھی باعث اطمینان و باعث سکون تھی۔ یہ ہمارا مکتب ہے، یہ ہمارے امام ہیں۔ اگر ان اماموں کو صحیح انداز میں ہم پیش کریں، ہندو بھی ہماری مجلس میں آئے گا، آپ کی طرح تبرک اور نیاز بانٹے گا، ہے نا؟ نہیں بانٹے گا۔ یہ سیرت۔ پانچویں چیز مولا نے کہا وَحُسْنُ الْخُلْقِ، پانچویں چیز جس کی وجہ سے انسانی سرمایہ کی کوئی قیمت ہے ورنہ کچھ قیمت نہیں ہے، کہا اچھا اخلاق، وَبُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ اور اگر اخلاق کو سمجھنا ہو تو اسی فرزند زہرا علی ابن الحسین کی کتاب صحیفہ سجادیہ کی دعائے مکارم الاخلاق کو اٹھانا چاہیے۔ مفاد پرستی کا اخلاق، جو آپ کیا کسی کمپنی میں جا کر کیا، جب آپ کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے، جب آپ کے ہاتھ میں کیا فون آتا ہے، تو آپ کسٹمر سے بولتے ہیں، کتنی میٹھی انداز میں آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہیلو کیا میں آپ کی سہایتا کروں، کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ دل کرتا ہے ان کی باتیں سنتے رہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ کسٹمر پھنسانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اخلاق کچھ اور ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ فرمایا امام زین العابدین نے، پالنے والے جس معاشرے میں زندگی گزاروں جو مجھ سے رابطہ توڑے مجھے اتنا بڑا دل دے دے، مجھ سے رابطہ توڑنے والوں کے ساتھ میں رابطہ بڑھاؤں۔ پالنے والے جو مشکل میں مجھے کام نہ آئے، پالنے والے اتنی کیپیسٹی دے دے جو مشکل میں میری کام نہ آئے، اگر وہ مشکل میں پڑ جائے میں ان کی مشکل میں کام آؤں اور ان کی مشکل کشائی کروں۔
پالنے والے جو میری عیادت کو نہ آئے، پالنے والے ایسی تربیت میری کر دے جب مجھے ان کی بیماری کی خبر پتہ چلے میں ان کی عیادت کے لیے آگے بڑھوں۔ پالنے والے جو کبھی میرا دروازہ میری خیریت کے لیے نہ کھولے، پالنے والے مجھے اتنا ظرف دے دے جب بھی مجھے موقع ملے میں ان کی خیریت پوچھنے کے لیے ان کے دروازہ کھٹکھٹاؤں، ان کے گھر حاضر ہو جاؤں۔ پالنے والے جو میرے ساتھ قطع تعلق کرے، مجھے اتنا بنا دے میں ان کے ساتھ تعلقات استوار کروں۔ اخلاق یہ نہیں ہے جو آپ شادی کی لسٹ بناتے ہیں، ہاں اتنے لوگوں نے تو ہمیں شادی میں بلایا تھا، ہم بھی اتنے ہی لوگوں کو بلائیں گے۔ یہ جاہلانہ رسم ہے نہیں، پہلی ان کے لسٹ بنائیے جنہوں نے آپ کو شادی میں نہیں بلایا تھا تاکہ آپ کی دینداری کا اندازہ ہو جائے۔ وہ جاہلانہ طریقے تھے۔ یہی سب احسانات تھے نبی کے اور آل نبی کے۔ خطبہ فدقیہ میں بیوی نے متعدد جگہ پر مسجد نبوی میں مہاجر و انصار کو نبی اور آل نبی کے یہ احسانات یاد دلائے۔ جہاں ہمیں مجلسیں سننا ہے، جہاں ہمیں کتابیں پڑھنا ہے اپنی تربیت کے لیے، جہاں ہمیں مسجد میں حاضر ہونا ہے اپنی تربیت کے لیے، جہاں ہمیں جمعے کے خطبے پڑھنا ہے مسجدوں میں حاضر ہونے کے لیے، وہیں ہمیں یہ دین کا رزق حاصل کرنے کے لیے، یہ ادب کا رزق حاصل کرنے کے لیے، یہ اخلاق کا رزق حاصل کرنے کے لیے، یہ عقل کا رزق حاصل کرنے کے لیے، یہ حیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے مدینے کے فقیروں کی طرح در فاطمۃ الزہرا پر بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔ شب جمعہ ہے، فقیروں کی شب، شب جمعہ ہے، پریشان حال لوگوں کی شب، شب جمعہ ہے، محتاجوں کی شب، شب جمعہ ہے، زمانے کے ظلم و ستم سے تنگ آنے والوں کی شب، شب جمعہ ہے ان لوگوں کی شب جن کی کوئی نہیں سنتا ہے، ان کی شب، شب جمعہ ان لوگوں کی شب جن کے دلوں پر جو گزرتی ہے اور وہ کہیں بیان بھی نہیں کر پاتے ہیں، ان کی شب، شب جمعہ ہے خدا کے لاچار بندوں کی شب، شب جمعہ ہے اپنے دلوں پر جو کچھ گزرتی ہے خدا اور اہل بیت علیہم السلام کے حضور میں ان تمام دکھوں اور دردوں کو سنانے کی شب، شب جمعہ ہے ان فقیروں کی شب جو اپنے اندر کی بیماریوں سے عاجز آ چکے ہیں، شب جمعہ ہے ان لوگوں کی شب جو اپنی نفس کی خواہشات کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں۔ چلو یہ شب جمعہ اور شب شہادت فاطمۃ الزہرا، اللہ اکبر، چلو مدینے کے فقیروں کی طرح فاطمۃ الزہرا کا دروازہ کھٹکھٹاتے، اس لیے کہ تمام دل شکستہ لوگوں کی ماں کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ فقط سیدوں کی ماں نہیں ہے، فاطمہ تمام درد مند لوگوں کی ماں ہے،
فاطمہ انسانیت کی ماں ہے، فاطمہ پریشان حال لوگوں کی ماں ہے، فاطمہ ان لوگوں کی ماں ہے جن کے دلوں کا حال کوئی نہیں جانتا ہے، جن کے دلوں پر پریشانیوں کا بڑا بوجھ ہے۔ اللہ اکبر۔ خدایا کس زبان سے تیرا شکریہ بجا لائے۔ اللہ اکبر کہ ہمارے ماؤں نے ہمارے دلوں میں فاطمہ کی محبت ڈالی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہزار ماؤں کی ممتا ایک طرف اور دردوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کے لیے فاطمہ کی ممتا ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ چلو ہم چلتے ہیں وہاں جہاں مدینہ کے سارے درد مند لوگ حاضر ہوتے تھے، جو لوگ نا امید ہوتے تھے ان کے دلوں سے آواز آتی تھی، نا امید کیوں ہوتے ہو؟ نبی کی بیٹی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ بلند کر کے فاطمۃ الزہرا کے حضور جاتے ہیں، دعائے توسل کے یہ دو جملے پڑھتے ہیں بلند آواز میں، یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین، بلند آواز میں، یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک وقدمناک بین یدیک یا وجیہۃ عند اللہ فیلنا۔ مشکلات میں ڈوبے ہوئے انسان کو ماں کو پکارنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ پریشانیوں میں گرا ہوا انسان جو بات کسی سے نہیں کہتا ہے، ماں کے آغوش میں سر رکھ کے اپنے دل کی بات کہتا ہے۔ دوبارہ بلند آواز میں، یا وجیہۃ آقا امام زمان، پردے غیب میں رہنے والے زہرا کی آخری امید۔ دیکھیے یہ نوجوان، دیکھیے یہ زہرا کے عزادار، دیکھیے یہ آپ کے چاہنے والے ہر جگہ سے نا امید ہو چکے آپ کی دادی کو پکار رہے ہیں، مولا ذرا ہماری سنیے مولا۔ ایک مرتبہ پھر، یا وجیہۃ اشفعی لنا۔ اللہ اکبر۔ جب اس ماں کا وقت آخر تھا، اللہ اکبر، وہ فاطمہ جس کو نبی بھی کہتا تھا، فاطمہ تو میں ابھی یہ میری فاطمہ، یہ میری بیٹی، میرے لیے ماں جیسا رتبہ رکھ دیے۔ اللہ اکبر۔ جب اس ماں کا وقت آخر تھا، ایک مرتبہ ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ میں اپنے حجرے میں جاتی ہوں،
کچھ دیر کے بعد میرے حجرے میں آنا، مجھے آواز دینا، اگر میں نے جواب دیا تو ٹھیک، اگر میں نے جواب نہیں دیا سمجھ لینا میری روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی۔ اجرکم علی اللہ۔ ام سلمہ کا بیان ہے، کچھ دیر بعد مجھے یاد آیا، میں حجرہ فاطمہ میں گئی، میں نے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا، میں سمجھی فاطمہ ہم سے جدا ہو چکی ہے۔ مجھے فکر ستا رہی تھی حسنین آئیں گے میں کیا جواب دوں گی۔ اتنے میں حسنین داخل ہوئے، میں نے کہا بچوں پہلے کھانا کھاؤ۔ کہا ام سلمہ مگر آپ نے کہیں دیکھا ہم نے اپنی ماں کے بغیر ایک لقمہ کھایا ہو؟ حسنین اپنی ماں کے حجرے میں گئے، عزاداروں پہلے حسن آگے بڑھے، آواز دی یا اماں کلمینی یا اماں، ارے میری ماں مجھ سے دو باتیں کیجئے، ماں تیرے بغیر کیسے جیوں گا ماں۔ اس کے بعد حسین آگے بڑھے، ماں کے پاؤں سے پردہ ہٹایا، ماں کے پاؤں کا بوسہ دیا اور اس کے بعد فرمایا یا اماں کلمینی، میری ماں مجھ سے دو باتیں کیجئے ماں، ماں حسین تیرے بغیر کیسے جیے گا ماں، ماں حسین تیرے بغیر زندہ کیسے رہے گا ماں۔ ام سلمہ کا بیان ہے جب مولا فاطمہ کو غسل دینے میں مصروف ہوئے، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اپنا سر دیوار کے ساتھ پیٹنے لگے، میں نے پوچھا ابھی فقد زہرا، ارے کائنات کے امام کیا زہرا کی یاد ستا رہی ہے؟ کہا نہیں نہیں ام سلمہ، فاطمہ کے پہلو پر زخم لگے ہوئے تھے جو فاطمہ نے مجھ سے چھپائے تھے، وہ فاطمہ نے مجھ سے وہ زخم چھپائے تھے۔ مولا نے کفن پہنایا اور اس کے بعد بچوں سے کہا بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، حسن آگے بڑھے، مولا حسین آگے نہیں بڑھے۔ کہا بیٹا حسین آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ کہا بابا جب تک ماں نہیں پکارے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ عزاداروں ایک مرتبہ ماں کی ممتا جاگی، بندے کفن ٹوٹے، زہرا نے حسین کو گلے سے لگایا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے زہرا اور اولاد زہرا کے اتنے احسانات ہیں، ہم زندگی بھر بھی آنسو بہائیں مجلس کرے تب بھی حق ادائیگی نہیں ہوگی۔ پڑھنے والے ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما۔ پالنے والے ان مومنین اور ان نوجوانوں کی پاک آنکھوں سے بہنے والے ان پاک آنسوؤں کو قبول فرما۔ پالنے والے ان پاک آنسوؤں کے صدقے ہمیں فاطمہ کا مشن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ فاطمہ کے راستے کی، فاطمہ کے تعلیمات اور فاطمہ کی سیرت کی معرفت عطا فرما۔ پالنے والے فاطمی انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ان آنسوؤں کے صدقے ایسی زندگی جو زندگی فاطمہ کے فرزند امام زمانہ کو پسند ہو، پالنے والے ایسی پاک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے نسل فاطمہ الزہرا نے انسانیت کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ پالنے والے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان تمام نعمتوں کے ذریعے
امام زمانہ کے مشن کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے لیے اپنے معاشرے کے اندر اصلاح پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا کردار فاطمی اور مہدوی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسا مال جو امام زمانہ کے راستے میں خرچ ہو، پالنے والے ایسا مال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسا کردار جس کا خریدار امام زمانہ بنے، پالنے والے ایسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جن مرحومین نے انگلی تھام کر ہاتھ پکڑ کر فرش عزا پر آنے کے آداب سکھائے، پالنے والے ان آنسوؤں کے صدقے ان سب کو فاطمہ اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے فاطمہ کے مشن کی آبیاری کے لیے ہم سب کو اپنی صفوں میں کدورتوں کو، نفرتوں کو، اختلافات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے معاشرے میں جو فاطمہ کے محتاج بندے ہیں، فاطمہ کے بچوں کی طرح ان کی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، فاطمہ کے فرزند امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کی رکاب میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین